ناظرین، اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے پہلے سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اس کے بغل میں چھوٹی سی گھنٹی کا نشان ہے، اسے بھی آپ پریس کر کے دبا لیجئے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جب بھی ہم کوئی نئی وظائف کی ویڈیو جب اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گے تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بجلدی مل جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دنیا میں۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسا وظیفہ جسے آپ پڑھ کر انشاءاللہ تعالی اپنے گھروں میں خیر و برکت پائیں گے، اور اس وظیفے کے برکت سے آپ دنیاوی اور دینی دونوں میں فائدہ اٹھائیں گے۔ تو انشاءاللہ چلیے بنا ناغہ کرتے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ دوستو، چلتے چلتے میں آپ کو ایک بار یہ کہہ دوں کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی یہاں پر جو نیچے دی گئی کلک پر آپ لائل بٹن جہاں پر میں ماؤس کرسر دکھا رہا ہوں، جی ہاں دوستو، یہاں پر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں جب بھی ہم کوئی وظائف کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس چینل پہ تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن دیکھنے ملے گی اور برابر سے ویڈیو آپ کو بالکل ملتی رہے گی۔ چلیے چلتے آج کے وظیفے کی طرف۔ ناظرین، اگر آپ کاروبار میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے یا گھروں میں کماتے خوب ہے لیکن برکت نہیں ہے، اور گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہی ہے میاں بیوی وغیرہ میں یا بچوں میں آپس میں نہ اتفاقی زیادہ پیدا ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے، یعنی کہ دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا سے پریشان ہوں، میرے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، کچھ ایسا میرے لیے ایک وظیفہ بتائیں اے اللہ کے رسول جسے میں کروں تو انشاءاللہ تعالی مجھے اس سے فائدہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے، اسے فرماتے ہیں کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 ایسے وظائف بتائے ہیں مجھے، جو میں آپ کو بتاؤں تو ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ تو صحابہ کرام پریشان ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے ہیں، آپ عرض کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی صبح گھر سے باہر نکلیں تو سب سے پہلے آپ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ دعا پڑھ کر آپ کو گھر کے باہر نکلنا ہے۔ دوسری چیز کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کر گھر کے باہر سیدھا قدم رکھیں، پیر رکھیں۔ اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے یہ وظیفہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی ہاں دوستو، دوبارہ سن لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 100 مرتبہ اس کی تسبیح آپ کو صبح کے وقت پڑھنا ہے بعد فجر نماز کے، اور بالکل اسی کے بعد 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح آپ کو پڑھنا ہے صلی اللہ علی محمد، چاہے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں جو ہم نماز کے دوران میں اتحاد کے بعد پڑھتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کیا کیا پڑھنا ہے آپ کو۔ سب سے پہلے آپ گھر سے جب باہر نکلیں تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو پڑھ کر آپ اپنا سیدھا پیر باہر رکھ سکتے ہو، اور آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے آپ اگر کار میں سوار ہو رہے ہیں تو کار میں پڑھتے پڑھتے بیٹھیے، یا موٹر سائیکل ہے یا بائی واک اگر قدموں سے آپ چل رہے ہیں تو بھی آپ پڑھ کر آپ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ گھر میں فجر نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو فجر نماز جیسی ہو جاتی ہے سنت اور فرض دونوں پڑھنے کے بعد، مسجد میں اگر آپ بیٹھ رہے ہیں تو مسجد کے اندر بیٹھیے، یا اگر خواتین اگر اپنے گھروں کے اندر اگر نماز ادا کر رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ جائے نماز کے اوپر بیٹھ جائیں، بنا کسی سے گفتگو کریں، آپ 100 مرتبہ
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھیں، 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں، اور 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح کریں، یعنی کہ درود شریف کی۔ تو کل ملا کر 100 مرتبہ آپ کو تینوں تسبیح پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ اور دعا کس طرح کریں گے آپ؟ تھوڑا سا یہاں پر دھیان دیجیے گا۔ آپ کو دعا اس طریقے سے کرنا ہے، جب یہ تینوں تسبیح آپ پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دم عاجزی سے گڑ گڑا کر آپ کو دعا کرنا ہے، اور دعا اس طرح کرنا ہے: اے اللہ یا رب العزت، میں نے جو اب تک جو تسبیح پڑھی ہے یا پڑھا ہوں، کس کی؟ اس تسبیح کی فضیلت سے، ان کی خیر و برکت سے میرے جو پریشانیاں چل رہی ہے، اس پریشانیوں کو آپ دور کریں۔ اور جو آپ کاروبار میں پریشان ہیں تو وہاں پر آپ بالکل کہیں کہ میرے کاروبار میں جو ہے اللہ، میرے کاروبار میں جو پریشانیاں ہو رہی ہے، اس تسبیح کی فضیلت سے، ان کے معاف کرنا، اس تسبیح کے فضیلت سے اور اس تسبیح کی برکت سے، اور تو اپنے رحم سے ہماری اس پریشانی کو دور فرما۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ بس یہیں تک تھا۔ تو چلیے چلتے ہیں، اگلے پھر دوبارہ آپ کو ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، نئے ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔